بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے اکنامک جسٹس ان اسلام، اسلام میں معاشی عدل کا تصور۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سوشل جسٹس پہ بات کی تھی اور آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کا تعلق اکنامک جسٹس یعنی معاشی عدل سے ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ایک جامع اور ہمگیر سوشل سسٹم بھی دیا ہے اور اس میں عدل و انصاف کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی جب ہم سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں یہاں ہم اکنامک جسٹس کی بات کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں یعنی اعتدال کا راستہ اور توازن قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نیک اور پارسا بندوں میں شمار کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بخل اختیار کرتے ہیں بلکہ اعتدال کی راہ کو اپناتے ہیں۔ قرآن حکیم معاشی رہنمائی کے لیے مختلف طریقے اور راستے اپنانے کی تلقین کرتا ہے جس میں حلال و حرام کی بات کی گئی، جس میں مباح اور مکروہات کی بات کی گئی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے نظریات اور تصورات بھی زیر بحث آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال رزق جو ہے دیا، اسے کھاؤ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو۔ قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ناپنے لگو تو پیمانہ پورا کرو اور جب تول کرو تو اپنا ترازو سیدھا رکھو۔ یہ بات بہت اچھی اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا کہ جو چیزیں زمین میں ہیں ان میں حلال اور پاک چیزیں استعمال کرو۔ تو ان آیات مبارکہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو حلال، پاک، طیب باتوں کا ذکر کیا گیا، تول کو پورا رکھنے کی بات کی گئی، ناپ کا پیمانہ جو ہے اس کی بات کی گئی اور اس بات کا بھی بارہا ذکر ہوا کہ حلال رزق کماؤ اور حلال رزق کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور پس اسی کی ہی عبادت کرو۔ تو یہ ایک طرح سے اسلام کے معاشی نظام کا ایک خاکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا اسلامی تعلیمات میں ان کو واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ حلال اور پاک چیزوں کی بات کی گئی ہے، فضول خرچی سے بچنے کی بات کی گئی ہے، بخل سے بچنے کی بات کی گئی ہے، یعنی ایک طرف اسراف کی بات ہے
اور دوسری طرف بخل کی بات ہے، تو دونوں میں اعتدال اور توازن کی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ چیزیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور کچھ چیزیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی جب دوسروں کے ساتھ معاملات کرو، جب دوسروں کے ساتھ لین دین کرو، اپنا پیمانہ جو ہے پورا رکھو، اپنا ناپ تول جو ہے وہ پورا کرو، تو اپنا ترازو جو ہے وہ سیدھا رکھو۔ اور یہ بات دنیاوی لحاظ سے بھی اچھا قرار دی گئی، اور اس کو بہتر انجام یعنی قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی کہ انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ لہذا یعنی جب ہم ناپ تول اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، جب حلال اور طیب اور پاک چیزوں کی بات کریں گے، تو پھر اس بات کی طرف بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم اس حوالے سے قرآن حکیم میں جو بات کی گئی ہے کہ حلال اور پاک چیزیں، تو ہماری روزی جو ہے وہ حلال، پاک، طیب تب ہو سکتی ہے جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، ناپ تول کا خیال رکھیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو دھوکہ فریب جھوٹ جو ہے اس میں نہیں ڈالیں گے، تو پھر روزی جو ہے وہ پاک ہوگی۔ اسلام کے معاشی انصاف کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اخلاقی اور قانونی ضابطے ہیں جن کی بدولت صرف دولت، پداش دولت، تبادلہ دولت یا تقسیم دولت کی سرگرمیوں کو بروئے کار لانا، وہ تمام قواعد و ضوابط اللہ تعالیٰ کے ہی تخلیق کردہ ہیں، اور ان میں کسی طور پر بھی کسی تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے، نہ ان میں ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کو تنسیخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قوانین اٹل ہیں، ٹھوس ہیں، ہمہ گیر ہیں، اور تمام وقتوں کے لیے ہیں۔ وہ وقت جو گزر گیا، وہ وقت جو موجود ہے، اور وہ وقت جو آنے والا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، رد و بدل یا تغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جو سورسز آف انکم ہے ان کی وضاحت بھی کی گئی، اور یہ جو اسٹیٹ کے حوالے سے ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے پاس کون کون سے ذرائع آمدن ہو سکتے ہیں، تو اس میں نمبر 1 جو ہے وہ زکوٰۃ اور عشر کی بات کی جاتی ہے، یعنی 2.5% ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور عشر جو ہے اس کی مختلف ریشو ہے، لیکن عام طور پر 10% جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے، فصل پر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ادائیگی سے ایک تو ریاست اپنے اخراجات چلانے کے قابل ہوتی ہے، تو دوسری طرف یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کرتا ہے، تو اس نقطہ نظر سے انسان کو بھی ایک ذہنی دلی سکون میسر ہوتا ہے کہ اس کی دولت جو ہے وہ پاک ہو گئی ہے، پاکیزہ ہو گئی ہے، بابرکت ہو گئی ہے، اور اس کی مدد سے وہ یعنی اس دولت کی مدد سے وہ غربا اور مساکین کی مدد کر سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے حوالے سے یا عشر کے حوالے سے جو اس نے رقم الگ کی، اس کی مدد سے وہ دوسروں کی مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر خراج کی بات کی جاتی ہے۔ اسلامی حکومت کے وہ مفتوحہ علاقے لوگ جو ہیں جن کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں، اور ان زمینوں کو وہ کاشت کرتے ہیں، اور ان سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں، تو یہ بھی اسلامی ریاست کا ایک سورس آف انکم جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جزیہ ہوتا ہے، اور جزیہ جب اسلامی افواج جو ہیں وہ کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہیں، فتح حاصل کرتی ہیں، تو اس میں لوگ جو ہیں وہ ان کی جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں جزیہ جو ہے وہ دینا قبول کرتے ہیں، یعنی وہ ٹیکس ہے
جزیہ وہ ٹیکس ہے جو کسی نئے اسلامی علاقے میں، یعنی جس پر مسلمانوں کی افواج نے فتح کیا اس کو، اور وہاں کے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے وہ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مال غنیمت ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے نتیجے میں غیر مسلموں سے حاصل شدہ وہ مال و اسباب جو ان کے قبضے سے مسلم اسلامی فوج کو منتقل ہو جاتا ہے تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت کے عام طور پر 5 حصے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، 4 حصے جو ہیں وہ فوج کی ترقی کے لیے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اور 1 حصہ جو ہے وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سورس جو ہے وہ فے اس کو بولا جاتا ہے۔ یہ وہ مال ہے جو مفتوحہ علاقوں سے حاصل ہوتا ہے، اس میں مختلف وظیفے ہوتے ہیں، لاوارث مال ہوتا ہے، گمشدہ مال ہوتا ہے، اور جو جنگ کے بعد اسلامی ریاست کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور جب اس کا کوئی واضح طور پر مالک سامنے نہ ہو تو وہ تمام مال یا رقم جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دی جاتی ہے، اور وہ تمام رقم جو ہے وہ عوامی فلاح و بہبود پر خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معدنی وسائل ہیں، جو منرل سورسز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو زمین میں ہوتی ہیں، اور یہ معدنی مسائل جو ہیں وہ کسی فرد کی انفرادی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ یہ اسلامی ریاست کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور ان کو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سورسز ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ یہ اسلامی ریاست ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے اور ان کو عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی سورس آف انکم جو ہیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں ایک فرد جو ہے وہ کسب حلال جو ہے کے ذریعے اپنی کمائی جو ہے وہ کرتا ہے، اپنی انکم جو ہے وہ بڑھاتا ہے، تاکہ معاشرے میں رہنے کے لیے، اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف سورسز جو ہیں وہ اختیار کرتا ہے۔ ان سورسز کو حاصل کرنے کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ اس کی مدد بھی کرتی ہے، اور وہ خود بھی اپنی ذاتی قابلیت سے مالی استحکام حاصل کرتا ہے۔ کچھ سورسز جو ہیں وہ اس کو خود بخود ملتے ہیں، اور کچھ کے لیے اسے تگ و دو کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اپنی اہلیت اور قابلیت کو بروئے کار لانا پڑتا ہے۔ نمبر 1 ہے وراثت، جو اسے اپنے بڑوں کی طرف سے منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کاشتکاری یعنی زراعت ہے، زمین کاشت کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے یعنی چیزیں خریدتا ہے، بیچتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے اپنی قابلیت، اپنی لیاقت، اپنی تعلیم، اپنی صلاحیت کے مطابق۔ اس کے علاوہ صنعت و حرفت کا میدان جو ہے وہ بھی اس کے لیے کھلا ہے، اور وہ جو اس کا پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اس سلسلے میں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بیت المال سے بھی بعض اوقات جو اس قابل نہیں ہے، مفلوک الحال ہے، مفلس ہے، اس کا ذریعہ روزگار نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا یا کر سکا کسی بھی وجہ سے، تو بیت المال سے اس کی مدد جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور مسلینیس جو پروفیشنز ہیں مختلف معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ ان کو اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے اپنے سورسز جو ہیں وہ جنریٹ کرتا ہے، تاکہ معاشرے میں ایک اچھی بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکے، جو جائز ہو، پاک ہو، اس کی روزی پاک ہو، تو اس کے مطابق وہ گزارتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم امپورٹنس آف اسلامک اکنامک جسٹس کی بات کرتے ہیں، اس کی امپورٹنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نقطہ نظر سے جو معاشی نظام ہے اس کی اہمیت اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔
اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، وہ معاشرے میں رہنے والے تمام انسانوں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے، وہ معاشرتی ہوں، قانونی ہوں، معاشی ہوں، عدالتی ہوں، علی ھذا القیاس ہر شعبہ زندگی میں وہ مساوی حقوق کی بات کرتا ہے۔ معاشی نظام میں فطری حالت کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لیے جو ذرائع فراہم کیے ہیں، فرد جائز طریقے سے ان سے استفادہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی اور اہم بات اس کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے حلال اور حرام کی تمیز۔ حصول مال کے لیے اس کو تمام جائز ذرائع اختیار کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے اس کو حرام ذرائع اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ وہ تمام ذرائع حرام ہیں جس سے ذاتی طور پر اس کا تو فائدہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان ہو۔ کسی بھی فرد کی جائز اور حلال کمائی نہ صرف پاک ہے، طیب ہے، بلکہ کار ثواب بھی ہے، اور رضائے الہی کے لیے حلال روزی پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تھوڑی حلال کمائی بہت بہتر ہے زیادہ حرام کمائی سے، کیونکہ اس کی ممانعت ہے، اس پر پابندی ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس میں فرد کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے، اس سے فرد کو دنیا میں بھی پاک اور حلال روزی میسر آتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آخرت کے نقصان سے بھی بچ جاتا ہے، اس میں آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ معاشرے میں وہ مختلف اس کے اس جو ذہنی اختراع ہے کہ اس نے حلال ذریعہ اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، اس سے ایک تو یہ ہے کہ فرد کا اپنا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، دوسری طرف معاشرہ بھی مختلف قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے کسی بھی نظام میں ہمیں اس طرح سے حلال اور حرام کا جو جامع تصور ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، یعنی دنیا کا کوئی نظام بھی حلال اور حرام کا اس طرح سے کوئی جامع تصور پیش کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ اسلام ڈی سینٹرلائزیشن آف ویلتھ کا قائل ہے، ارتکاز دولت سے منع کرتا ہے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں اس کے لیے اس سینٹرلائزیشن کو روکنے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا گیا، اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو سکے۔ دولت اگر چند افراد یا گھرانوں تک محدود ہو جائے تو پھر معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، امیر اور غریب میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ احساس محرومی پیدا کرتا ہے جس سے معاشرہ افراتفری اور لاقانونیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے اور وہی حقیقی معبود ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ زمین پر چلنے والی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لی ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ اس دنیا میں رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
کسی کو رزق نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے رزق کی توقع رکھنا فضول ہے، اور یہ شرک بات ہے۔ اسلام انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتا ہے، اور انفاق سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ انسان کا خیال یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی داد رسی ہوتی ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، وہ اپنا مال خرچ کر کے ان کی بہتری کے لیے گنجائش نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حال پر کرم کرتا ہے اور اس کی اس بات کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنا مال غریب، مسکین، یتیم اور لاوارث لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، وہ ضرورت مندوں کے کام آتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے کسی پر مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے امراء جو ہیں، وہ روسا جو ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کریں، وہ غریب، مفلس اور مفلوق الحال لوگوں کی خدمت کریں، ان کی داد رسی کریں، جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک بے حد پسندیدہ عمل ہے، اور اس کو انفاق فی سبیل اللہ کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامک اکنامک جسٹس کے حوالے سے کہ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حکومت لوگوں کے معاملات میں، معاشی معاملات میں بے جا مداخلت کرے۔ لوگ جو ذمہ دار ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اسلامی حکومت ان کی رہنمائی کرتی ہے، ان کی سرپرستی کرتی ہے، ان کو کاروباری سہولیات فراہم کرتی ہے، ان کے لیے بہتری اور سہولتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور معاشرے میں اپنا ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکے۔ اسلام حکومت کو کاروباری معاملات میں بے جا مداخلت سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، اسے باز رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو تجارتی قواعد و ضوابط ہیں ان کو لاگو کیا جائے اور ان پر عمل درآمد کروایا جائے، تاکہ کوئی ایک فرد کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی سطح پر کسی دوسرے فرد کا کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی سطح پر استحصال نہ کر سکے۔ یعنی تمام لوگوں کو، یعنی آجر کو بھی، اجیر کو بھی، مالک کو بھی اور مزدور کو بھی اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی پابندی کی جائے، اور یہ اس سلسلے میں رہنمائی جو ہے وہ حکومت کرتی ہے اور کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام قانون وراثت پر بھی زور دیتا ہے، وہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد کو اس کے جو لواحقین ہیں ان میں، اس کے ورثاء جو ہیں ان میں تقسیم کیا جائے، اور اس کے لیے قرآن حکیم میں باقاعدہ طریقہ کار جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ نہیں ہے
تو پھر اس کی تمام جائیداد جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دی جائے گی، تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، یعنی عوامی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اسلام میں جو وراثت کا تصور ہے وہ صرف بیٹوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصے دار قرار دیتا ہے اور ان کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے کہ جس طرح سے بیٹوں کو وراثت میں حصے دار ٹھہرایا جاتا ہے، اسی طرح سے جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی قانون وراثت کے تحت حصہ وراثت جو ہے وہ دیا جائے۔ اسلام کے اکنامک سسٹم میں اور اکنامک جسٹس کے تحت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام سود کے معاملے میں بڑا سخت رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کی ممانعت کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کو مٹاتا ہے۔ اسلام سود کی کسی بھی سطح پر کسی طور پر بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ صدقات اور خیرات کا جو نظام ہے اس کو ترقی دیتا ہے۔ اسلام اور جو دیگر سسٹمز ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سود کو جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ جو کیپٹلزم وغیرہ ہیں ان یا سوشلزم یا جو بھی جس میں بھی روپیہ کا لین دین یا جو بھی معاملہ ہے اس میں سود پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ اس کی ممانعت کرتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا دین، مذہب یا نظام ہے جو اپنے معاشی نظام میں سود کی ہر سطح پر ممانعت کرتا ہے، جبکہ دیگر جو سسٹمز ہیں وہ اس کو لازمہ کاروبار سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کاروبار ہو سکتا ہے یا اس کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اسلام اس کی ہر سطح پر بے-حقی کرتا ہے، ممانعت کرتا ہے اور اس پر پابندی لگاتا ہے اور اس کو جائز تصور نہیں کرتا۔ دراصل سود جو ہے وہ ناجائز آمدنی اور منافع خوری کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ جو غریب ہیں، مزدور ہیں، ان کا استحصال کرتا ہے، جس سے دوسروں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لہٰذا سود کی، انٹرسٹ کی اسلامک اکنامک سسٹم میں، اکنامک جسٹس کے تحت اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اکنامک جسٹس کے تحت اسلام قرض حسنہ کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ جب کسی کو بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی توقع کے کسی ضرورت مند کی مالی حاجت کو پورا کیا جائے تو اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اس سے کسی کی جب ضرورت پوری ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے آپ دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، اس کی داد رسی کر رہے ہیں، اس کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے معاشرے میں ایک بھائی چارہ، اخوت اور باہمی تعاون کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ اب کسی کو کسی ضرورت مند کی حاجت جو ہے وہ پوری کی اور اس کو قرضہ دیا اور بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی توقع کے دیا تو یہ تو قرض حسنہ ہو گیا۔ اب اس قرض کی جو واپسی ہے اس کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ اس کے لیے بھی آسانی جو ہے وہ پیدا کی جائے، بار بار اس سے تقاضا کر کے اس کو شرمندہ نہ کیا جائے، اور یہاں تک اسلامی نقطہ نظر سے یہاں تک گنجائش رکھی گئی کہ اگر قرض کی معافی دے دی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے کہ وہ شخص جس نے قرض حسنہ لیا، ایک تو اس کو بار بار کہہ کر شرمندہ نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حالات اجازت دیتے ہیں
تو اس کا وہ قرض واپس کرنے سے قاصر ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اور جب معاف کر دیتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اسلامک اکنامک جسٹس کے تحت ناپ تول کے معاملے میں بھی بڑی جو ہے وہ تلقین یا تاکید کی گئی ہے۔ اسلام نجائز ذرائع جو آمدنی ہے اس سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، درست ناپ تول کی تلقین کی گئی ہے، اور اپنے معاملات کو درست انداز میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں کسی قسم کا دھوکہ فریب کی ممانعت ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی قوم کا بھی ذکر ملتا ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اسلام اس سلسلے میں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی سے جو ناجائز آمدن حاصل ہوئی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ حرام ہے اور وہ ناجائز ہے، اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایک تو یعنی دو طرفہ اس سے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے کہ وقتی طور پر ایک ناپ تول میں کمی سے یا دھوکے سے یا فریب سے ایک شخص کا فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے شخص کا نقصان ہو رہا ہے، تو جب ایک اپنا فائدہ ذاتی فائدہ کیا جائے گا اور دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے گا تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آمدن جو ہے وہ انکم جو ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ ناجائز ہے اور وہ حرام ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ وقتی طور پر تو اس کو ناجائز آمدن سے فائدہ ہو گیا، لیکن وہ دنیا میں ہی وہ خرابی کا باعث بن سکتی ہے یا بنتی ہے، آخرت میں تو لازمی طور پر بنے گی، اور اس کے لیے بچنا ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام اکنامک جسٹس جو ہے کے تحت انسداد گرانی کی بھی بات کرتا ہے۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ افراط زر کا شکار ہے، انفلیشن عام ہے۔ اسلام اس گرانی کی روک تھام کرتا ہے، اس کے لیے قابل عمل منصوبے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں ناپ تول کا ہم نے ذکر کیا اس میں ممانعت کی گئی کہ کمی بیشی نہ کی جائے، وہاں گرانی یا ناجائز منافع خوری کی بھی ممانعت کی گئی، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے افراد کے لیے ایک خود احتسابی کا بھی باعث ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں، چیزیں جو ہیں اس کو اس نقطہ نظر سے روک لیا جائے، ذخیرہ کر لیا جائے کہ جب مہنگی ہوگی تو بیچی جائیں گی، تو یہ اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آخرت کے لیے یہ ایک ہولناک عذاب کی جو یا سزا کا تصور موجود ہے کہ یہ بھی ناجائز سورس آف انکم ہے اور حرام کمائی ہے، اور اس سے ایک یعنی ذخیرہ اندوزی سے، گرانی سے ایک خود ساختہ مہنگائی جو ہے وہ ہوگی، جس سے معاشرے کے دوسرے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو پھر یہ ایک خرابی کا باعث بنے گی۔ لہٰذا اس سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، اور اس سے احتراز کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہر قسم کے مال اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں جو ناجائز اضافہ ہے اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پر چیک رکھے، وہ ذخیرہ اندوزی پر چیک رکھے، وہ گرانی اور ناجائز منافع خوری پر چیک رکھے، اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وہ قیمتوں پر چیک رکھے، تاکہ جو معاشرے میں خرابی جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے۔ اسلام جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کے
بھی حق میں ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے کئی سسٹمز ایسے ہیں جو پرائیویٹ پراپرٹی کے حق میں نہیں ہے اور اس کو ناجائز اور غلط قرار دیتے ہیں، جیسے سوشلزم، کمیونزم وغیرہ، لیکن اسلام میں نجی ملکیت کا کنسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اسلام معاشرتی اور انفرادی ترقی کا قائل ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کا قائل ہے کہ ایسا فائدہ جو انفرادی طور پر ہو اس کی نسبت اجتماعی فائدہ جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی اپنے ذاتی مفاد پر اجتماعی اور قومی مفاد کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ایک لاسانی اور بہترین نظام معیشت جو ہے وہ پیش کیا۔ کیپٹلزم میں لوگ جو ہیں وہ منافع کے حصول کے لیے تمام حدیں پار کر جاتے ہیں، وہ استحصال پر یقین رکھتے ہیں اور اس میں وہ فرد پر حکومت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کو پراپر جو ہے وہ معاوضہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے۔ آن دا ادر اینڈ سوشلزم میں ہم اس کے بالکل برعکس دیکھتے ہیں کہ تمام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں یعنی مشترکہ ملکیت میں دے دیا جاتا ہے، جس سے نام تو لیا جاتا ہے مزدوروں کا کہ مزدوروں کا فائدہ ہوگا، لیکن نہ مزدوروں کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی مالک کا، یعنی اس میں آجر بھی نقصان میں رہتا ہے اور اجیر بھی نقصان میں رہتا ہے، نہ مالک خوش، ملکیت تو ہے ہی ساری اجتماعی ملکیت، لیکن اس میں جو حکمران طبقہ ہے صرف فائدے میں وہ رہتا ہے، اور اس طرح سے وہ تمام ذرائع پیداوار کو اپنی اجتماعی ملکیت میں لے لیتے ہیں، اور اس سے جو عام آدمی ہے اس کے حق پر زد پڑتی ہے۔ جبکہ اسلام نے ایک لازوال، ایک بے مثال اور لاسانی نظام جو ہے، نظام معیشت جو ہے وہ پیش کیا، جو الہامی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، قانونی بھی ہے، اور ہر قسم کے قواعد و ضوابط سے مزین ہے۔ اسلام کا یہ اکنامک جسٹس سسٹم جو ہے وہ قواعد و ضوابط کا پابند ہے اور معاشرتی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، جو نہ صرف فرد کی دنیاوی زندگی کو سنوارتا ہے، فرد کی فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھی خود احتسابی کے تحت اپنے آپ کو تیار کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔